السلام علیکم سامعین کرام، آج کی کہانی لال مسجد کے بارے میں ہے کہ لال مسجد کا نام کیسے پڑا اور سیاست میں لال مسجد کا کیا کردار رہا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے لال مسجد کے بارے میں پہلے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ ناظرین، اسلام آباد کے قیام کا فیصلہ 1960 میں ہوا تو سب سے پہلے G6 یعنی آب پارہ کے ارد گرد سرکاری کوارٹر بنائے گئے۔ کراچی 1963 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ 1963 تک جو عمارتیں اسلام آباد میں مکمل ہوئیں ان میں میلوڈی سینما، نیشنل بینک، میلوڈی مارکیٹ اور لال مسجد شامل تھیں۔ یہ مسجد شروع میں لال نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس کی تعمیر میں پیلے رنگ کی چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی تھی جس کے سیمنٹ والے حصے پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ مرکزی دروازے کے فرش پر چوکے لگائے گئے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا تالاب وضو کے لیے بنایا گیا، لیکن مسجد کی تعمیر میں جو چھوٹی اینٹ استعمال کی گئی تھی وہ ناقص نکلی اور بھرنے لگی، جس کا حل ٹھیکیدار نے یہ نکالا کہ سیمنٹ لگا کر لال رنگ کر دیا اور یوں یہ لال مسجد کے نام سے موسوم ہو گئی۔ اس کے پہلے خطیب مولانا عبداللہ تھے۔ ان کی بطور امام تقرری کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ صدر ایوب نے کراچی کے مدرسہ بنوری ٹاؤن کے مولانا محمد یوسف بنوری سے درخواست کی کہ وہ اسلام آباد کی پہلی جامع مسجد کے لیے کوئی خطیب تجویز کریں۔ انہوں نے جامعہ بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل مولانا عبداللہ کا نام دیا۔ مولانا عبداللہ کا تعلق ضلع راجن پور کے علاقے رجحان سے تھا اور انہوں نے دینی تعلیم جن مدارس سے حاصل کی ان میں مولانا مفتی محمود کا ملتان میں واقع مدرسہ قاسم العلوم بھی شامل تھا۔ چونکہ اس وقت یہی مرکزی مسجد تھی اس لیے چپڑاسی سے لے کر سیکٹری تک اسی مسجد میں جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبداللہ کا حلقہ وسیع اور با اثر ہوتا گیا۔ انہوں نے شروع میں ہی مسجد میں ایک مدرسہ جامعہ فریدیہ بھی قائم کر دیا جسے بعد ازاں انہوں نے E7 منتقل کر دیا، جس کی تعمیر میں جعفر برادرز کے مالک سیٹھ ہارون کا مالی تعاون شامل تھا۔ تاہم سیاسی طور پر وہ ملکی منظرنامے میں اس وقت سامنے آئے جب 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی۔ چونکہ اس تحریک کے روح رواں مولانا مفتی محمود تھے جو کہ مولانا عبداللہ کے استاد رہ چکے تھے، اس لیے لال مسجد جلد سے جلوسوں کا مرکز بن گئی۔ بعد میں جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو بھی مولانا عبداللہ اس میں پیش تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضیاء الحق جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مولانا عبداللہ کو مجلس شورا کا رکن بنا دیا۔ 80 کی دہائی میں جب افغان جہاد شروع ہوا تو یہ مسجد ملک اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مجاہدین کے لیے ایک پڑاؤ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ یہ کردار اسے اس وقت بھی ملا جب جہاد کشمیر کی تحریک چل رہی تھی۔ جب ایک مخصوص مکتبہ فکر کو افغان اور کشمیر جہاد میں مرکزیت حاصل ہوئی تو مولانا نے اسلام آباد میں کئی مساجد اور مدارس کی بنیاد رکھی جن میں اکثر غیر قانونی جگہوں پر قبضے کر کے بنائے گئے تھے۔ اسی دوران مولانا نے اپنے جمعے کے خطبوں میں ایک مکتبہ فکر کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات عروج پر تھے اور افغانستان میں القاعدہ کے کیمپوں میں ایسے افراد کی سرپرستی کی جا رہی تھی جو پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔